بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فقیروں سے بھی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے دعاؤں کا تحفہ۔ تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی ہماری کہانی کا جو موضوع ہے وہ ہے دعاؤں کا تحفہ۔ جنید، علی رضا اور فاروق تینوں گہرے دوست بھی تھے، پڑوسی بھی اور کلاس فیلو بھی۔ تینوں بہت اچھی عادات کے مالک تھے۔ پابندی سے نماز پڑھنا، اسکول اور مدرسے کی پابندی کرنا، صاف ستھرا رہنا اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کے کام آنا ان کی اچھی عادتیں تھیں۔ ان کی ایک اور اچھی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی جیب خرچ جمع کرتے تھے، پھر ان کے مابین مقابلہ ہوتا کہ کس مہینے کس نے زیادہ پیسے جمع کیے ہیں، پھر وہ اس رقم سے اچھی کتابیں اور اسکول اور مدرسے کی ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے۔ ان کے علاقے کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بابا کریم رہتے تھے جو پھلوں کا ٹھیلہ لگاتے تھے۔ ان تینوں دوستوں کی ان سے بھی سلام دعا تھی۔ ایک روز بابا کریم نے کہا، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ٹھیلہ بیچ دیا ہے اور اب اپنا علاج کروا رہا ہوں۔ پھر ایک روز بابا کریم نے ان سے کہا، بچوں میری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے لیکن اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے مزدوری بھی نہیں کر سکتا۔ تینوں دوستوں نے بابا کریم کے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ بابا کریم کے لیے صبح کا ناشتہ جنید لائے گا، دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری علی رضا نے قبول کر لی اور رات کا کھانا فاروق نے لانے کی حامی بھر لی۔ تینوں کریم بابا کو پابندی سے تینوں وقت کا کھانا پہنچانے لگے۔ بابا کریم کی دیگر ضروریات کے لیے جب اپنے جیب کا حساب لگایا، یہ رقم 3600 روپے بنتی تھی۔ اتوار کو چھٹی تھی۔ اس دن تینوں دوست مارکیٹ گئے اور بچوں کی ٹافیاں، بسکٹ، ربڑ، ماچسیں اور موم بتیاں خریدیں اور بابا کریم کو لا کر دیتے ہوئے کہا، آپ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں بیچ دیا کریں۔ یہ دیکھ کر بابا کریم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے وہ چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ علاقے کی سڑک پر ہونے کی وجہ سے تقریباً محلے کے سبھی بچے ان کے پاس ہی آتے اور ان سے ٹافی، چاکلیٹ، بسکٹ اور پینسلیں، شارپنر، اسکیل، ماچس، موم بتی وغیرہ خریدتے تھے۔ بابا کریم کو پہلے ہفتے میں 1800 روپے فائدہ ہوا۔ تینوں دوستوں نے منافع کی رقم الگ کر کے باقی رقم اپنے پاس رکھ لی اور اتوار کو دوبارہ بابا کریم کے وہی سامان لا کر دے دیا۔ بابا کریم نے وہ سامان بیچ کر ایک مہینے میں 7000 روپے جمع کر لیے۔ اس وقت پر بابا کریم نے ان سے کہا، اب میرے پاس یہ رقم جمع ہو گئی ہے، تم لوگ اپنی رقم واپس لے لو۔ یہ سنتے ہی تینوں دوستوں نے کہا، بابا وہ رقم تو ہم نے اللہ کی راہ میں لگائی تھی، اب واپس نہیں لیں گے۔ یہ سنتے ہی بابا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے ان تینوں بچوں کی دعائیں دی۔ انہوں نے ان تینوں بچوں کو بہت دعائیں دی اور وہ دعاؤں کا یہ تحفہ ساتھ لے کر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ تو دوستو، آپ نے اس کہانی کو سنا۔ اس کہانی کا مین مقصد تھا کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کے کام آنا چاہیے تاکہ بزرگوں کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں۔ ہر لفظ محبت میں، ہر لفظ میں دعا مقروض کر دیا ہمیں تیرے خلوص نے۔ تو دوستو، زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ آپ کو ہمیشہ اللہ پاک جو ہے نا وہ دینے والا ہی بنائے، نہ کہ لینے والوں میں شامل کرے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں، دوسروں کی مدد کیا کریں، ہمیشہ ان سے دعائیں دیا کریں، ہمیشہ دعا کیا کریں دوسروں کے لیے، اپنے لیے۔ تو یہی ایک زندگی کا مفہوم ہے۔ خوبصورت زندگی کا جو راز ہے، دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ تو دوستو، ایک اور کوٹیشن ہے، اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ تو یہ غم کس طرح مٹتے ہیں دوستو؟ یہ دوسروں کی مدد کرتے ہی ملتے ہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی بہت لگتی ہیں، بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے لوگ اچھے نہیں ہوتے، وہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ یہ بات ان سے پوچھیں جو اس وقت پریشان ہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔